کہ پاکستان نے پہلے ایران کو فون کیا اور کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر پاکستان نے سعودی عرب کو فون کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ایران اور سعودی عرب نے ایک دوسرے کو فون کیا اور پاکستان کو کہا کہ بھائی آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، اور یہ راستہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ اور پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ایک ملک رہ گیا تھا اگر آپ جہاز کا سفر کریں تو وہ تھا ایران، اور اس کے بعد عراق تک تو وہ ہیں، عراق تک تو ان کے اڈے بھی ہیں، باقی رہ گیا ایران۔ اور اب آپ کی اگلی باری ہے، آپ مانے نہ مانے، یہ ریکارڈ پر آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ہر لحاظ سے آپ کی باری ہے، ہم دونوں جہانوں میں مار کھائیں گے۔ اور اگر ان کو شہید کرنے والا کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مشن پورا ہو گیا، تو ایسا نہیں بھائی، آؤ دیکھو کہ کل جو کفر کے رافضی ہونے کے فتوے لگاتے تھے، آج وہ کہتے ہیں کہ وہی ایک شخص مسلمان نکلا ہے، باقی ہم سارے ویسی بیکار ہیں۔ میں نے کہا دھرتی پہ بہت چلتے پھرتے، آج وہ FIR کٹوا رہا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حضور، اور سارے شہداء اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کچھ تو کرو، یہ مسلسل اپنے اوپر FIR درج کرا رہے ہو اللہ کے حضور۔ میں وزیر اعظم صاحب کو کہوں گا کہ اس FIR میں آپ کا بھی نام ہوگا کہ آپ بھی پاکستان کے سربراہ تھے، آپ نے کیا ایسا قدم اٹھایا کہ امت مسلمہ اس ظلم سے محفوظ رہے۔ بخدا یہ ہر ایک کو پتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ذمہ دار ہے یا غیر ذمہ دار، کہ آپ کی باری ہے، آپ اس کا اقرار نہیں کر رہے ہو لیکن جانتے ضرور ہو کہ آپ کی باری ہے۔ یہ چمچا گیریاں یہ آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ عراق کے پاس کون سا کیمیکل ویپن برآمد ہوا تھا جو عراق کو تباہ کر کے اپنے پپٹس بٹھائے گئے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ نکاراگوا کا صدر کس جرم میں تھا؟ صرف اس نے کچھ دن پہلے اسرائیل اور امریکہ پر کھلی تنقید کی تھی تو اس کو گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ ایران پر چڑھ دوڑے کہ جناب اس کے پاس ایٹمی مواد ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایٹمی مواد اس سے برآمد ہوتا ہے یا ہوگا یا ہوا ہے، اور آپ کون سی گارنٹی دیتے ہیں ہمیں کہ یہ آپ پر، اس کے بعد آپ پر نہ چڑھ دوڑیں؟ اللہ اس ملک عظیم کی حفاظت فرمائے، ہمارا بچہ بچہ اس پہ قربان ہوگا۔ لیکن اگر ہم صرف اور صرف ایٹم بم کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ماضی میں کہ ایٹم بم ہوتے ہوئے بھی آپ کو IMF، FATF، پابندیاں، سینکشنز، ان ساروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور کیا اس قوم میں جو ہر ایک دوسرے کو لسانی طور پر نہیں مانتی، خدا اب بس میں کیا بولوں ضیاء الحق کا، کہ اس نے صرف اور صرف بغض پیپلز پارٹی میں لسانی طور پر اس قوم میں دڑا بندی کرا دی، فرقہ واریت، ایک دوسرے کو کافر کہو۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تو دوسرا